بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از نعیم مشتاق ہیئر۔ آج میں نے سوچا آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کے آتا ہوں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے میری کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ہے، اور وہ ہے واٹ از پروفیشنل گرومنگ۔ یہ ایک لوکل یونیورسٹی کے ای پروگرام کے لیے میں نے ان کے ٹین ایجرز جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈیزائن کی تھی، تو میں نے پھر اس کو کنورٹ کر دیا اپنے آڈینس کے لیے، یوٹیوب کے لیے بھی۔ تو میں نے سوچا آپ سے بھی یہ میں موضوع شیئر کروں۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے، جو کالجز، یونیورسٹی، سکولز میں پڑھنے والے طلباء طالبات ہیں، جو اینکرز ہیں مختلف ٹی وی پروگرامز کے، جو ریڈیو پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں، جو ٹریننگ مینیجرز یا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو کارپوریٹ لیول کے اوپر ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے، ایگزیکٹو لیول، بورڈ لیول، سی او لیول تک کے لوگ، ان کے لیے بھی یہ اس ویڈیو میں بہت زیادہ مواد ہے کنسیپچول کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو وہ آپ ضرور سنیے گا، خاص طور پہ پروفیشنلزم کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہے۔ پھر میں نے اپنی چند ایک گرومنگ ہیبٹس شیئر کر لی ہیں آپ کے ساتھ، بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں، آپ دیکھیں گے چھوٹی ہیں مگر بڑی اثر رکھتی ہیں آپ کی ڈیلی روٹین لائف کے اندر۔ اور پھر میں نے بیسکلی یہ ویڈیو بنانے کا فوکس یہ تھا کہ آپ کو ایک موضوع کے ساتھ کہ پرسنل گرومنگ ہوتی کیا ہے، اس کے اوپر ایک انٹروڈکٹری کنسیپچول کلیئرٹی مل جائے، تاکہ فردر جب آپ اس پہ کتابیں لے کے پڑھیں گے تو وہ کنسیپچول کلیئرٹی جو اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی وہ ان کتابوں میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے پرسنل گرومنگ کے اوپر، تو آپ کو اس موضوع سے فیض حاصل کرنے میں مزید آسانی ہو جائے گی، بینیفٹ زیادہ اڈاپٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو پھر آگے اس موضوع کو پڑھانے میں زیادہ آسانی، سہولت میسر آ جائے گی۔ تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کسی اور اچھے موضوع پہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم، دس از نعیم مشتاق۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ از پروفیشنل گرومنگ۔ یہ بیسکلی ریکارڈ کیا ہے میں نے جو ہمارے بالکل ینگ انٹرپرینورز ہیں، ٹین ایجرز ہیں، اور بزنس پروفیشنلز کے لیے بھی یہ کام آئے گا، کیونکہ اس میں جو کنسیپچول کلیئرٹی ہے کچھ مینجمنٹ کانسیپٹ کی، بہت زیادہ کتابوں میں اویلیبل نہیں ہے۔ وہ پریکٹیکل پیور ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر ڈیزائن کیا میں نے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی وہ گرومنگ ہیبٹس جس سے انسان اپنی پروفیشنل لائف میں بھی اور انڈیویجول لائف میں بھی، آفس کے اندر بھی اور آفس سے باہر بھی، اس کی پرسنالٹی کو گرو کرنے میں اس کو موقع ملتا ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی سلائیڈ کے طرف تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا اس کا دے دیتا ہوں۔ ہماری جو آج کی سلائیڈ ہے اس میں بیسکلی جو ڈویژن ہے اس کی پریزنٹیشن کی، کہ پہلے تو ہم پروفیشنلزم کے اوپر بات کر لیں گے، کیونکہ پروفیشنل گرومنگ کیا ٹاپک ہے، تو پروفیشنلزم پہ بات کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد گرومنگ کا کیا مطلب ہے اس کو دیکھ لیں گے، پھر پروفیشنل گرومنگ، ان دونوں کانسیپٹس کو ملا کے دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد جو میری اپنی ذاتی 10 گرومنگ ہیبٹس ہیں وہ میں نے ڈیولپ کی، بجائے یہ کہ میں کسی کتاب سے لے لوں وہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ کروں، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اپنی ہیبٹس شیئر کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کسی نہ کسی لیول پہ کام آ جائیں، آپ کی اپنی انڈیویجول لائف میں بھی، پرسنل لائف کے اوپر میں بھی۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ میں چند ایک کتابیں جو ہیں سیمپل کے طور پہ کہ گرومنگ کے حوالے سے کون کون سے ایریاز ہیں، جو جن کے کتابوں میں کون سے ایریاز ڈسکس ہوتے ہیں گرومنگ کے حوالے سے، اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، پہلی چیز یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ پروفیشنل گرومنگ کا جو ٹائٹل ہے، یہی ٹاپک بعض کا ڈفرینٹ ٹائٹلز میں بھی آتا ہے۔ جب آپ پروفیشنل گرومنگ پہ کتابیں پڑھیں گے تو سم ٹائم ان کے اندر یہ ڈفرینٹ چیپٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، یعنی پروفیشنل گرومنگ یہ بیسکلی پرسنل ڈیولپمنٹ کا ہی ایک ٹاپک ہے۔ تو پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایک خاص جز ہے جس کو گرومنگ کا نام دیتے ہیں، یعنی نیٹ اینڈ کلین آپ نے کیسے رہنا ہے، اپنی اپیرنس کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک جز ہے، تو اس لیے پرسنل ڈیولپمنٹ کے نام سے بھی یہ چیزیں بعض کا ڈسکس ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کارپوریٹ ڈریسنگ اور پرسنل گرومنگ، یعنی کارپوریٹ جب آپ دفتر کی لائف میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ڈریس اپ کیسے رہنا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جس سے آپ کا امپریشن جو بہتر ہو جائے۔ ایٹیکیٹس اینڈ مینرزم، ایٹیکیٹس اور مینرزم پہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو زیادہ اس پہ فوکس ہوتا ہے، ہینڈ شیک کیسے آپ نے کرنا ہے، آداب ملاقات کیا ہوں گے،
کھانے کے آداب کیا ہوں گے، گفتگو کے آداب کیا ہوں گے. یعنی جب آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو وہاں ٹیبل سیٹ اپ ہوتا ہے، تو چمچے کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے چمچ اور فورک جو ہے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، گلاس کتنی قسموں کے ہوتے ہیں، کھانے کا چمچ کون سا ہوتا ہے، پھر اس کا ڈیزرٹ کا چمچ کون سا ہوتا ہے، تھنگز لائک دیٹ. اس کے بعد بزنس ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں. اس میں یہ آپ کے جو ہینڈ شیک کے ایتھک آ جاتے ہیں، اپنا تعارف کس طرح کروانا ہے، دوسرے کا تعارف کس طرح سننا ہے. یا بزنس ایتھکس پہ جب کتابیں پڑھیں گے تو یہ بھی جا کے براڈ پرسپیکٹو میں یہ گرومنگ کے اس میں کیٹیگری میں فال کرتی ہیں چیزیں. ڈائننگ بزنس میٹنگ ایٹیکیٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے، اور کمیونیکیشن ایٹیکیٹ، سننے کے آداب کیا ہیں، بولنے کے آداب کیا ہیں، اگر کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہو جائے تو اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کے آداب کیا ہیں. تو یہ سارے اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا اس لیے دیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پروفیشنل گرومنگ میں بعض اوقات یہ سبجیکٹ کے اندر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ سیپریٹ ٹاپک کے طور پہ بھی موجود ہیں، اور یہ پرسنل گرومنگ میں اس کا ایک حصہ بنا کے تو اس کو اس سیپریٹ پیکج کو پرسنل گرومنگ کا نام بھی دے دیتے ہیں. تو اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب ہم پروفیشنل گرومنگ کی بات کرتے ہیں تو کس طرح کے موضوعات اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اب ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پروفیشنلزم کی، کہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں، جیسے ہم نے کہا پروفیشنل گرومنگ، تو لفظ پروفیشنلزم اور پروفیشن، جب ہم پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے. بہت سارے بڑے بڑے لوگ پروفیشنلزم کی ڈیفینیشن اور اس کے کانسیپٹ پہ عجیب و غریب سی کنفیوژن کا شکار ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے ان کے نزدیک. انہوں نے اسکل میں مہارت کو پروفیشنلزم سمجھا ہوا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو آئیں پہلے دیکھتے ہیں کہ لفظ پروفیشنلزم سے کیا مراد ہے، اس کی کانسیپچول کلیئرٹی کو حاصل کرتے ہیں. اور یہ پارٹ جو ہے پرسنل گرومنگ کا، یہ جو انڈرسٹینڈنگ پروفیشنلزم ہے، صرف یہ چھوٹا سا حصہ گفتگو کا آپ کے آگے آنے والے بہت زیادہ جو آپ کے کارپوریٹ کلچر کے، لیڈرشپ مینجمنٹ کے کانسیپٹس میں فاؤنڈیشنل کلیئرٹی کا رول پلے کرے گا. اس کو اتنا ایزی نہیں لیجیے گا. یہ جو آگے انفارمیشن میں آگے ڈسکشن آئے گی، یہ کتابوں میں ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. یہ میرا کتابوں سے اور پرسنل لائف سے جو ایکسپیرینس گین کیا ہے اس کو میں نے ڈاکیومنٹ کر کے پریزنٹیشن کی شکل دی ہے. یہ پہلے سے کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو. مگر جب آپ یہ ساری گفتگو سن لیں گے تو پھر آپ کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے مختلف ایریاز پہ جو کتابیں ہیں وہ زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. آپ لوگوں کے بیہیویئر کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. دیکھیے دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کا ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے اور دوسرا اس کا آپریشن کا پارٹ ہے. جو ایڈمنسٹریشن کا پارٹ ہے وہ پیپل فوکسڈ ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن لوگوں سے مل کے بنتی ہے. آپ کا جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ لوگوں پہ فوکس کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جو آپریشنز کا حصہ ہے وہ آپ کا سارا پروسیس فوکسڈ ہوتا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ہوگا اس میں لوگ ہوں گے کام کرنے والے، اور وہ لوگوں سے جو کام لیا جا رہا ہوگا وہ آگے کسی پروڈکٹ کی شکل میں باہر نکلتا ہے. تو لوگ اور کام یعنی ایڈمنسٹریشن اینڈ آپریشن. تو ایڈمنسٹریشن میں پیپل فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور آپریشن میں پروسیس فوکسڈ ہو جاتے ہیں. ان ادر ورڈز کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ بیہیویئر کی مینجمنٹ ہے، اور جو آپریشن ہے یہ اسکل کی مینجمنٹ ہے. اسکل کی بیسڈ کے اوپر پروسیس چلتے ہیں. اگر اسکل نہیں ہے کسی کام کے کرنے کی تو وہ کام آگے چلے گا نہیں، بے شک لوگ جتنے مرضی اچھے ہوں. اور اگر اسکل ہے مگر لوگوں کا بیہیویئر اتنا اچھا نہیں، آپس میں تعاون نہیں کرتے، کانفلکٹ میں ہر وقت رہتے ہیں، تو اس میں سے اسکل کی کوالٹی اور پروسیس کی سپیڈ متاثر ہوتی ہے. اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لیجئے کہ ایڈمنسٹریشن ساری کی ساری آرگنائزیشنل فوکسڈ ہوتی ہے، یعنی اس کا پورا لباب جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا وہ آرگنائزیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپریشن سارے کا سارا یہ پروڈکٹ فوکسڈ ہوتا ہے کہ آپریشن میں سے پروڈکٹ نکلنی ہے جو آ کے مارکیٹ میں جا کے کسٹمر کے ہاتھوں تک پہنچے گی، وہ خریدے گا، اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس سے پھر آپ کی سیلریز نکلتی ہیں، آرگنائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے، پروڈکٹ میں کوالٹی آتی ہے. تو آپ اب تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ پروفیشن سے مراد ہمارا اس کے دو حصے ہیں، ایک آپ کے ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے، ایک آپ کے آپریشن کا حصہ ہے. تو جب ہم پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں جو کہ لفظ پروفیشن سے نکلا ہے تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ پروفیشنلزم میں
ऑपरेशंस اینڈ ایڈمنسٹریشن دونوں ساتھ ہوں تو پروفیشنلزم بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپریشنل ایکسیلنس اور ایڈمنسٹریٹو گرپ، یہ جب تک اس پہ کوئی مہارت حاصل نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ پروفیشنلزم یا پروفیشنل نہیں کہلا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو اپنے لفظوں میں یوں ڈیفائن کروں کہ پروفیشنلزم از دی ایبلٹی ٹو ہینڈل بوتھ پیپل اینڈ پروسیس یا بوتھ ایڈمنسٹریشن اینڈ آپریشنس۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس اسکل ہے اچھی آپریشنل مگر لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو ٹیکنیکلی ہم اس کو ٹیکنیشین بولیں گے، پروفیشنل نہیں بولیں گے، کیونکہ پروفیشنل کی بائی نیچر ڈیفینیشن میں اگر آپ ورڈ پروفیشن گوگل کریں یا پروفیشنلزم گوگل کریں تو آپ کو ان دو لفظوں کی ڈیفینیشن کے اندر لوگ اور پروسیس، اسکل اینڈ بیہیویئر، یہ دونوں اکٹھے ملیں گے آپ کو۔ تو پروفیشنلزم سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنی نہ صرف مہارت اسکل میں مہارت رکھتا ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے تمیز اور تہذیب سے پیش آنے کا سلیقہ بھی رکھتا ہو۔ تو آپ کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے ایڈمنسٹریشن میں کوالٹی آتی ہے، بیلنس کریٹ ہوتا ہے، ہارمنی کریٹ ہوتی ہے، کانفلکٹ منیمائز ہوتا ہے، اور آپ کی اسکل میں مہارت سے پروڈکٹ کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا اگر پروسیس اچھے ہو جائیں اور لوگوں کے پاس اسکل بڑی اچھی ہو آپریشن مگر آگے پروڈکٹ میں کوالٹی آگے نہیں نکل رہی تو جب آپ اس کو انالائز کریں گے تو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جس نے آگے چل کے آپریشنز میں اور پروسیس میں خرابی پیدا کی ہے۔ اگر ایک سٹاف کے اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ یا سب آرڈینیٹ کا سپیریئر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو وہ جو تعلقات کی تلخی ہے وہ آپریشن میں کہیں نہ کہیں خامی کی شکل میں ضرور جھلکے گی۔ تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں پروفیشنلزم کی یا پروفیشنل کی تو ذہن میں یہ چیز رکھ لیجیے گا۔ اب یہ کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پروفیشنلزم یا پروفیشنل اس کو کہتے ہیں جو اپنے کام میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سکلز میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے تعلقات میں تمیز اور تہذیب سے پیش آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ پیار سے اور محبت سے، اور جو ایک پروفیشنل کنڈکٹ ہوتا ہے جس کو بزنس ایتھکس کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ کے کانسیپٹ میں پڑھتے ہیں، مصیبت کے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، جو کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن کا کانسیپٹ ہے، اس میں جو کوآرڈینیشن والا پارٹ ہے یہ آپ کا بیہیویئر پارٹ ہے۔ تو کمیونیکیشن از اے اسکل، کوآپریشن از اے بیہیویئر۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا بہت سارے مینجمنٹ کے کانسیپٹ ہیں، جب آپ کے پاس یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ پروفیشنلزم ہوتا کیا ہے اور وہ کہتے کس کو ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بہت سارے معاملات میں آگے چل کے آپ کی کنسیپچول اس کلیئرٹی سے کتابیں پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور روزمرہ زندگی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو کسی نہ کسی اسکل میں مہارت رکھتے ہیں آپ ان کو دیکھ کے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی پروفیشنل ہے یا یہ آدمی ٹیکنیشین ہے، کاریگر ہے یا فنکار ہے۔ تو فنکاری اس وقت تک نہیں آتی جب اپنے کام میں مہارت کے ساتھ ساتھ آدمی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی نہ سیکھے۔ تو یہ ایک چیز ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آئی ایم شیور کہ یہ جتنا میں نے ایکسپلین کیا یہ کانسیپچول کلیئرٹی کے لیے بہت ہوگا، ادروائز اسی ایک اسپیسیفک اسی بات کے اوپر میری علیحدہ سے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ورڈ گرومنگ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا چلیں یاد، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں تو میں نے سوچا یہ ذرا یاد دہانے کے لیے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری ہے، اس میں وہ کہتے ہیں گرومنگ سے مراد ہے the practice of keeping a neat and tidy appearance، یعنی اپنے آپ اپنی جو آپ کی اپیرنس ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے کا نام جو ہے اس مشق، اس کو گرومنگ بولتے ہیں۔ اسی طرح کالنز کوبلٹ کی ایڈوانس انگلش ڈکشنری میں کہتے ہیں گرومنگ ریفرز ٹو the things that people do to keep themselves clean and make their face, hair and skin look nice۔ آپ کی جو ظاہری شباہت ہے، جو آپ کہہ لیجیے فزیکل اپیرنس ہے، اس اپیرنس کو صاف ستھرا رکھنا، پریزنٹیبل فارمیٹ میں رکھنا، اس کو گرومنگ کہتے ہیں۔ اب آپ پروفیشنل گرومنگ کی طرف آ جائیں، اگر اس لفظ کو لیں پروفیشنل گرومنگ، ٹیک اٹ ایز ون ورڈ، تو اس کے دو حصے ہو جائیں گے۔ ایک آپ کا فزیکل اپیرنس کا ہو جائے گا جس سے امپریشنز کریٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کا لباس ہے، شوز ہیں،
ہیئر کٹ ہے، فیس ہے، پرفیوم ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ایک اس کا ایٹیکیٹ اور مینرز کا، بیہیویئر کا، پبلک ڈیلنگ کا پارٹ آ جاتا ہے. اس میں آپ کی لسننگ ہے، اسپیکنگ ہے، آرگیونگ ہے، آپ کے کھانا کھانے کے آداب ہیں، ملاقات کے، بزنس میٹنگز کے آداب آ جاتے ہیں، ٹیلی فون مینرز آ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں ٹیلی فون ٹریننگز ہوتی ہیں باقاعدہ کہ آپ نے کتنی بیلز کے اوپر پک کر لینا ہے. اگر آپ ڈیسک فون یوز کر رہے ہیں اس کے ایٹیکیٹ سیپریٹ ہیں، اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں اس کے سیپریٹ ایٹیکیٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملا لیتے ہیں ایٹیکیٹس اور مینرز کی، تو یہ پروفیشنل گرومنگ کا حصہ بنتے ہیں. اب اگر آپ اس کو کمبائن کر لیں تو جو آپ کا امپریشن والا پارٹ ہے اور ایکشنز والا پارٹ ہے، یعنی آپ خاموش ہیں مگر آپ کی شخصیت کو دیکھ کر ایک اندازہ جو لوگ لگاتے ہیں، وہ اندازہ، اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بیہیویئر اپنا ڈسپلے کرتے ہیں، اس کو جمع کر لیں تو یہ کمبائن کر کے پیکج اس کو پروفیشنل گرومنگ کا نام کرتے ہیں. تو پروفیشنل گرومنگ کا جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کے امپریشنز اور پھر اس میں آپ کے ایکشنز، آپ کا بیہیویئر، یعنی یہ بالکل وہی بات ہے. پروفیشنل گرومنگ میں جو لفظ پروفیشنل ہے اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہ جو پیپل مینجمنٹ اور اسکل مینجمنٹ، یہ دونوں کا کانسیپٹ اور میننگز اس کے اندر ہڈن ہے ان دو پرسپیکٹیوز کے اندر. آگے چلتے ہیں. سو یہ میں نے اپنے لفظوں میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پروفیشنل گرومنگ پھر ہے کیا، تو اس کو میں نے 3 بلٹ پوائنٹس میں ڈیفائن کیا ہے کہ پروفیشنل گرومنگ از گرومنگ ود فوکس آن کیریئر اینڈ بزنس گروتھ. In this sense, grooming becomes a business tool and a technical skill as well. یہ جو پروفیشنل گرومنگ کا کانسیپٹ ہے یہ بذات خود ایک بزنس ٹو بزنس کانسیپٹ، اور یہ پھر ایک ٹیکنیکل سکلز میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈ بلٹ پوائنٹ یہ ہے کہ گرومنگ از اے وے آف لائف اونلی افیکٹو when it is a part of your normal routine self. جب آپ کی یہ فطرت ثانیہ بن جائے، جو سیکنڈ نیچر آپ کی بن جائے، جب آپ کے اس کے لیے خاص طور پہ یعنی ان عادات کے اوپر، گرومنگ ہیبٹس کے اوپر عمل کیے بغیر آپ کو چین نہ آئے، آپ کی نارمل روٹین لائف کا یہ حصہ بنتا ہے، اس وقت تک یہ گرومنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. تھرڈ بلٹ پوائنٹ یہ ہے کہ گرومنگ از ڈریسنگ یور اسکلز ود یور بیہیویئر. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. گرومنگ از ڈریسنگ یور اسکلز ود یور بیہیویئر. اس میں ایٹیکیٹس اور مینر آ جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں مگر آپ اپنے بیہیویئر، یا آپ کا بیہیویئر آپ کی اسکلز کا لباس ہے، تو اگر لباس اچھا نہیں ہوگا تو لوگ لباس کی بدصورتی کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اسکل سے عزت نہیں ملتی آپ کو آپ کے بیہیویئر سے، آپ کی گرومنگ سے عزت ملتی ہے. اسکلز اس میں ایڈ کر دیتی ہیں، اس میں فائدہ ایڈ کر دیتی ہیں، ان تعلقات میں فائدہ ایڈ کر دیتی ہیں، آپریشنز میں فائدہ ایڈ. اگر اسکل نہیں ہوگی تو آپ کی ہائرنگ نہیں ہوگی جاب کے لیے. جاب پہ جب ہائر ہوتے ہیں تو کسی کام کو کرنے کے لیے جو اسکل ریکوائر ہوتی ہے اس اسکل کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. ایچ آر میں آفیسر رکھنا ہے، کلرک رکھنا ہے، کوئی مینیجر رکھنا ہے، تو وہ جو اسکلز کی ایڈ بنتی ہے اس اسکلز پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، ان اسکلز کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. تو ان اسکلز کی ایویلویشن کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا بیہیویئر بھی ایویلویٹ ہوتا ہے انٹرویو پروسیس کے اندر، کہ اگر یہ آدمی اپنی اچھی اسکلز کے ساتھ آ گیا ہمارے پاس، کہیں ہمارے اچھی اسکلز کے ساتھ ہم اس کو سلیکٹ تو کر لیں گے مگر کہیں اپنے برے بیہیویئر کی وجہ سے ہمارا آرگنائزیشنل کلچر خراب نہ کر دے. تو اسکلز سے پروڈکٹ امپروو ہوتی ہے، بیہیویئر سے کلچر امپروو ہوتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تو یا پروڈکٹ خراب ہو جائے گی یا اس آرگنائزیشن کا بیہیویئر یعنی آرگنائزیشنل کلچر خراب ہو جاتا ہے. تو اچھی آرگنائزیشن میں پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے اچھے اسکلز کے لوگ ہائر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آرگنائزیشنل کلچر کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے، اس کو پیوریفائی، نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے لیے اچھے بیہیویئر کے لوگ بھی بعض کا وہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں بڑی اور اچھی آرگنائزیشنز کے. تو یہ میرے اپنے جملوں میں میری اپنی ہے. آپ جب کتابوں میں پڑھیں گے، نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر اچھی جو ہے وہ ڈیفینیشن مل جائے گی. آئیے آگے چلتے ہیں. اب میں چند ایک آپ کو اپنی پرسنل ہیبٹس سے انٹروڈیوس کراتا ہوں. یہ میں بچپن سے آپ یہ کہہ لیجیے، اب تو یاد بھی نہیں کب سے یہ میں نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں. تو یہ میں نے سوچا شاید آپ کو اچھی لگیں، تو ان میں سے جو اچھی لگتی ہیں وہ رکھ لیجئے، جو اچھی نہیں لگتی یا جو سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آئی
وہ کسی اور کو ریفر کر دیجیے گا. تو آئیے چلتے ہیں. ہیبٹ نمبر 1، روزانہ صبح و شام نہائے. میری عادت ہے بچپن سے کہ ایک دفعہ میں صبح اٹھتا ہوں تو نہا لیتا ہوں، پھر رات کو سونے سے پہلے نہا لیتا ہوں. اور اگر باہر سے آپ کہیں ہو کے آئے ہیں، گھر میں انٹر ہوئے ہیں، اور دن میں آپ کو کہیں بہت زیادہ مارکیٹ میں جانا پڑا تو پسینہ ہے، تو جیسے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو کپڑے بدلنے سے پہلے آپ نہا لیجئے. اور یہ اتنی شاندار گرومنگ ہیبٹ ہے. اس کا سٹریس کے اوپر، مائنڈ سیٹ کے اوپر، طبیعت کے اوپر، اس کا صرف گرومنگ سے کوئی تعلق نہیں. گرومنگ از ون بینیفٹ کہ آپ کی طبیعت میں جو نکھار آتا ہے، جو تر و تازگی آتی ہے آپ کی، وہ نہانے کا جو ایک طریقہ اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو جس دن آپ نہیں نہائیں گے آپ دیکھیے گا آپ کی طبیعت میں عجیب سی کیفیت ہوگی. نہانے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے. جتنے نیگیٹو آئیڈیاز ہیں یا تھکاوٹ جو ہیں وہ بندہ اس سے نجات پا کے ایک نئی طرح سے نئی پیدائش ہوتی ہے. ایک صبح کے وقت آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہے، پھر ایک رات کو سونے سے پہلے آپ کی پیدائش ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے گا. سیکنڈ ہیبٹ میں ہے کہ صبح و شام ٹوتھ برش کریں. اور ایک ٹوتھ برش کا اپنا فائدہ، وہ صبح و شام تو آپ کو جانتے ہیں بچے، مگر ایک برش اگر ہو سکے، اگر آپ کے پاس ہمیشہ بیگ کیری کرتے ہیں تو ایک بیگ میں رکھ لیجئے برش چھوٹا سا. اور جب بھی پبلک پلیسز پہ آپ کھانا کھاتے ہیں اور موقع ملے تو ہلکا سے اسی برش کے ساتھ ہلکے سے دانتوں میں برش کر لیں، تاکہ جو آپ کے ذرات کھانے کے پھنسے ہوئے ہیں یا ذائقہ وہ جو چکنائی لگی ہوئی دانتوں پہ وہ صاف ہو جائے. یا چائے کافی کے بعد بھی جب آپ کلی کرتے ہیں تو انگلی سے اچھی طرح دانت صاف کر لیں. میں نے بہت سارے اچھے لوگ دیکھے ہیں جو لباس پہ بڑا اچھا فوکس کریں گے، اچھی ٹائی لگائی ہے، اچھا انہوں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، بزنس میٹنگ میں ہے، کھانے کے آئے ہیں، مگر جب وہ ہنسیں گے، مسکرائیں گے یا بات کر رہے ہوں گے تو دانت گندے ہوتے ہیں، یا دانتوں کے اندر بسکٹ ہیں یا کچھ چیز کھائی ہوئی ہے یا چائے پی ہوئی ہے تو اس کے داغ نظر آتے ہیں. اور پھر وہ اتنی بری لگتی ہے. یعنی آپ سارے جسم پہ بہترین ٹائی کے ساتھ، بہترین پرفیوم کے ساتھ، بہترین ڈریسنگ کے ساتھ اگر دانت ٹھیک نہیں آپ کے تو بڑا نیگیٹو امپیکٹ اس پہ پڑتا ہے. ہیبٹ نمبر 3 ہے کہ اپنی جرابوں کو روزانہ کی بنیادوں پہ تبدیل کریں یا روزانہ دھو کر پہنیں. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی آج کی جراب جو ہے کل پہنی ہو. ہمیشہ سے میں نے اپنی جراب کو جب میں آتا ہوں گھر تو اس کو چینج کر لیتا ہوں یا اس کو دھو کے رکھ دیتا ہوں، صبح تک سوکھ جاتی ہیں تو وہ نئی فریش. جب بدبودار جراب پہنیں گے نا تو پاؤں اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور وہی اثر پھر آپ کی طبیعت پہ آئے گا سائیکولوجیکلی. تو جب آپ کے پاؤں کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ پھر آپ کے پاؤں نے جوتے میں جانا ہوتا ہے اور وہ بھی بند ہوتا ہے پورا جوتا آگے سے، تو ساکس جو ہیں بیچاری پاؤں اور جوتے کے درمیان میں ہوتی ہیں، تو ادھر سے جوتے کی سمیل ان کو لگ رہی ہوتی ہے، ادھر سے پاؤں کا پسینہ اور سمیل لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کریں بیچاری جرابوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. تو جب آپ ان کو گھر آ کے ان کو نہلائیں گے، جرابوں کو نہلا کے ان کو تر و تازہ کر کے صبح کے لیے دوبارہ پھر رکھ دیں گے تو صبح کی جرابیں پھر دوبارہ اس سے آپ کے پاؤں بھی درست رہیں گے اور آپ کے جوتوں کا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا. ادروائز بہت سارے جوتوں میں بدبو صرف جرابوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی موقع ملے تو اپنے جوتوں کو سورج کی روشنی میں بھی رکھ دیں. اس طرح سے رکھیں کہ سورج کی روشنی آپ کے جوتوں کے اندر جائے، اس سے اندر کے جرمز مر جائیں گے اور بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے. تو جب سے میں نے یہ ہیبٹ اڈاپٹ کی اب تو یاد بھی نہیں ہے، مگر کبھی میرے جوتوں میں بدبو نہیں آئی، نہ کبھی میری جرابوں میں آئی ہے. اسی طرح نیکسٹ ہیبٹ میں یہ ہے کہ مہینہ میں ایک مرتبہ ضرور باربر شاپ کے پاس جا کر بالوں کو ٹھیک کروائیں. اس کی ٹرمنگ کروا لیجئے، غیر ضروری بال ہیں وہ ختم کروا لیجئے، سادہ یا بزنس کٹ رکھیں. مراد یہ بہت سارے بچے یا جو ینگ انٹرپرینورز ہیں وہ فیشن کو فالو کرتے ہوئے کٹنگ کرواتے ہیں اور اس فیشنیبل کٹنگ کے اوپر اپنا بزنس ڈریس ڈال کے وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو ان کا ہیئر کٹ نوٹ نہیں ہوگا. میں جب بینگ این ایچ آر مینیجر میں جب اپنے کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کرتا ہوں تو بالوں کی کٹنگ سے جس طرح کی کٹنگ ہوتی ہے اس سے انسان کی انٹلیکچوئل اور سائیکولوجیکل میچورٹی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی تک کھیل کود کے یا فیشن کے ہی مائنڈ سیٹ میں ہے یا بھی وہ بزنس کی یا پراپر جاب کی میچورٹی میں آ گیا. اور جن کی طبیعت میں میچورٹی ہو وہ جاب پہ ہوں یا نہ ہوں یا بھی پڑھائی کے دوران میں ہوں تو ایک ڈیسنٹ سا ہیئر کٹ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے. تو اس کا بھی ذرا دھیان رکھیے گا. پھر آپ
नाक, कान और नाक की सफाई के साथ साथ, यानी बाज़ लोगों को मैंने देखा कानों के ऊपर भी बाल होते हैं, तो वो आप उसको बार्बर शॉप से या घर में ट्रिमिंग के ज़रिए, मशीन के ज़रिए उसको साफ़ कर लें ताकि आपके कानों पे बाल ना हो, कानों के अंदर बाल ना हो। इसी तरह बाज़ लोगों के नाक में बाल इतने होते हैं कि वो बाहर आ रहे होते हैं, तो आम आदमी जब देखता है तो नाक से जब बाल बाहर आ रहे होंगे तो इतना बुरा आता लगता है, वोमिटिंग होती है देख के ऐसे आदमी। तो आप अपने नाक के बालों को भी इतना ट्रिम करवाएं कि वो बाहर ना आए, अंदर रहें, ताकि आपकी ये जो देखने वाले की तबीयत ख़राब ना हो। इसी तरह आपके आईब्रोज जो हैं, बाज़ लोगों के आईब्रोज आपस में मिले होते हैं बालों से, तो किसी अच्छे मेकअप शॉप पे जाके, बार्बर शॉप के जाके, तो अपने आईब्रोज को भी ठीक करवाएं, गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो क्लियर करवाएं। ये मेंस के लिए भी है, सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। तो आप ये देखिए कि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा तासुर पड़ता है। फिर अपने जूतों को घर से निकलने से पहले अच्छी तरह ब्रश से ज़रूर साफ़ करें, और हंसपे ज़रूरत महसूस करते हैं तो पॉलिश भी कर लीजिए। एक छोटा सा ब्रश लेके, मार्केट से मिल जाता है 15-20 रुपए का, छोटा सा ब्रश लेके, शू ब्रश लेके, अगर आपके पास बैग होता है तो अपनी बैग में रख लें, गाड़ी में रख लीजिए, कहीं ना कहीं रख लें। दिन में आप जब जाते हैं मार्केट में, ऑफिस में जाते हैं, तो दिन में जब भी मौका मिलता है, वॉशरूम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ टिश्यू पेपर होंगे, वहाँ से आप अपने शूज़ को साफ़ कर लें। ब्रश से होगा कि ज़रा ज़्यादा साफ़ करेंगे तो मट्टी वट्टी अंदर से आराम से निकल जाती है। इसी तरह तस्मों को, जो शूज़ की, हम लोग बाज़ का शूज़ पॉलिश कर लेते हैं, शूज़ साफ़ रख लेते हैं, मगर जो तस्मे की जगह होती है वो चूँकि तस्मों की वजह से बंद होती है, तो वहाँ ना ब्रश जाता है ना वहाँ पॉलिश जाती है। और जब आप तस्मों को खोल के तो उसको अलहदा से धो लेंगे, तो आप जब धोएंगे फर्स्ट टाइम तो आप देखिएगा उसमें से कितनी मिट्टी और गंदगी निकलती है। और तस्मों वाली जगह को, तस्मे खोल के जब आप खोलेंगे, उसमें ब्रश लगाएंगे, तो आप देखिएगा उसमें से कितनी मिट्टी और निकलती है। वहाँ पे भी पॉलिश करेंगे। तो जूते को मुकम्मल तरीके से साफ़ करना भी एक फ़न है। आप कभी किसी मोची के पास गए और जाके उससे अपने शूज़ पॉलिश करवाएं, और शू पॉलिश करने के साथ मोची, उसका अंदाज देखें कि वो ब्रश कैसे लगाता है शूज़ के ऊपर, कहाँ से, किस एंगल से शूज़ को पकड़ता है, ब्रश का एंगल क्या होता है, किस जगह वो ज़रब लगा रहा होता है अपने ब्रश से शू के ऊपर। उसका चमड़ा भी खूबसूरत निकल आता है, गंदगी भी सारी दूर हो जाती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाता है। तो एग्जैक्टली वो टेक्निक अगर आप घर में इस्तेमाल करके अपने जूतों को मोहब्बत के साथ पॉलिश किया करें, क्योंकि ये आपको सारा दिन लेके चलते हैं। तो ये जो शूज़ के पेयर होते हैं, यानी कि ये आपको सारा दिन लेके पता नहीं कहाँ कहाँ आपको लेके चलते हैं, आपके पाँव का भी ख्याल रखते हैं, आपकी तबीयत का भी। तो आप अगर इनके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे तो ये आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, हर वक्त कोशिश करें हालत वज़ू में रहने की ना। दिन में जब मौका मिले आप वज़ू कर लीजिए, और ख़ास तौर पे ग्रूमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ लोग जब वज़ू करते हैं तो पानी नहीं पहुंचते चेहरे पे कि जी वो जितने कतरे गिरेंगे उतने गुनाह माफ़ होंगे। इंतहाई इरिटेटिंग फैक्टर है। आप जब वज़ू कर लेते हैं ऑफिस लाइफ में ख़ास तौर पे या पब्लिक प्लेसेस पे, तो एक छोटा सा टिश्यू पेपर साफ पास रख लें ताकि पानी को अच्छी तरह से अपना जो है, ताकि देखने वालों को बुरा ना लगे, देखने वालों को यानी उनके पास उन पे छींटे ना पड़ें। और बालों में अच्छी तरह कंघी करेंगे, दाढ़ी रखी हुई तो दाढ़ी को भी अच्छी तरह कंघी करके साफ करें, नीट एंड क्लीन रखें चीज़ें। और छोटी सी कंघी भी लेके रख लीजिए, और इससे कंघी को भी साफ करते रहा करें। बाज़ लोगों को मैंने देखा छोटी सी कंघी ली हुई है, मगर जब मैं उनसे कंघी पकड़ के हाथ में देखता हूँ तो वो कंघी के दानों के अंदर इतनी गंदगी लगी होती है कि वो कंघी बाल सीधे करते करते अपनी सारी गंदगी बालों में शिफ्ट कर देती है। तो इसलिए कोशिश करके जो छोटी सी कंघी अगर आपने रखी हुई तो कंघी को भी साफ़ किया करें, ताकि वो जब आपके बाल साफ़ करे तो अपनी गंदगी कंघी में बालों में ट्रांसफ़र ना कर दें। इसी तरह हमेशा रुमाल या टिश्यू पेपर का एक पैकेट रखा करें जब आप घर से निकलें, ताकि पसीना आने की शक्ल में या वज़ू करने की ज़रूरत में पानी जो है चेहरे से आप साफ़ कर सकें। तो और अगर छींक भी आती है तो आपके पास वो अगर टिश्यू पेपर हो तो आप फौरी तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दौरान सफ़र साबुन की छोटी टिप। मैं हमेशा जब भी कभी जाना हो किसी दूसरे शहर में, तो ड्राइवो में या किसी बस में बैठूं, तो मैं हमेशा छोटी सी साबुन की टिकिया ले लेता हूँ बैठने से, गाड़ी में बैठने से पहले।
اس کا ہوتا ہے کہ درمیان میں جب بھی کہیں سٹاپ آتے ہیں، ہوٹل پہ آپ رکتے ہیں، تو اکثر باتھ رومز میں صابن نہیں ملے گا آپ کو. تو میں وہ صابن استعمال کر کے ہاتھ وغیرہ دھونے کے ساتھ ساتھ رستے میں پھر منہ ہاتھ بھی اسی کے ساتھ صابن سے دھو لیتا ہوں، تاکہ فریشنس کی فیلنگ جو ہے وہ ایک تو آ جائے، اور دوسرا مٹی وغیرہ جو آپ کا اپنا اچھا صابن ہوگا. مارکیٹ کے بعض کا جو اسٹیشنز پہ ہوتے ہیں بڑے گھٹیا صابن ہوتے ہیں، بعض کا لیکوڈ جو ہاتھ صاف کرنے والا ہوتا ہے وہ چہرہ صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اپنے چہرے کی خوبصورتی، پروٹیکشن، سکن پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے چھوٹی سی ٹکیا 20-25 روپے کی اچھے صابن کی مل جاتی ہے. نہ بھی چھوٹی ملے تو نارمل صابن لے لیں، وہ بعد میں آپ کے کام آئے گا. اس کو شاپر میں رکھ لیں ٹریول کمپینین کے طور پہ. تو آپ دیکھیے گا اس میں درمیان میں جب آپ سٹاپ اوور ہوتا ہے، آپ صابن سے منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو بڑی فریش فیلنگ آتی ہے آپ کی، اور اس سے صفائی اور گرومنگ کا بھی بڑا مینج کرنے میں رول ہوتا ہے. اچھا، یہ آخری ہیبٹ نمبر 10 ہے کہ اپنے سیل فون کو بھی صاف ستھرا رکھا کریں. میں میریٹ سرینا میں تھا ایک بہت بڑی بزنس کانفرنس میں، اور وہاں پہ ایک کلائنٹ مجھے یعنی ملا، انہوں نے اسٹال لگایا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کن کا اسٹال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے سی او کا. تو میں نے پھر سی او سے ملاقات کی، اسلام دا کی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا میرا نمبر رکھ لیں پھر تاکہ بعد میں گپ شپ لگائیں گے. انہوں نے اپنا سیل فون نکالا اور میرا نمبر اس میں فیڈ کرنا شروع کیا. تو میں نے ان کا سیل فون دیکھا، ان کی جو اسکرین پروٹیکٹر تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا سیل فون ٹوٹا ہوا ہے؟ کہتے نہیں سیل فون نہیں ٹوٹا ہوا، اسکرین پروٹیکٹر ٹوٹا ہوا ہے. اور دوسرا میں نے دیکھا ان کا جو سیل فون کا جو پاؤچ ہے، بیک کور ہے اس کا، وہ انتہائی گندا قسم کا تھا. تو میں نے ان کے سیل فون کی حالت کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ ان سے اگر فیوچر میں کوئی بزنس کیا تو ان کی لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کو اپنا سیل فون بزنس انوائرمنٹ میں نکال کے لوگوں کے سامنے اگر یوز کرنا پڑے گا تو اس سے یہ امپریشن کیا لوگ لیں گے. تو اپنے سیل فون میں آپ غور سے دیکھیں، اگر اس کا اسکرین پروٹیکٹر چینج ہونے والا ہے، بہت زیادہ اسکریچز ہیں، ڈیمیجڈ ہیں، تو فوراً سے پہلے چینج کر دیں. اس کے بعد اس کا جو پاکٹ کور ہے یا بک کور ہے، جیسے بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اچھی کوالٹی کے بزنس میچورٹی کے ساتھ استعمال کریں، تاکہ جب آپ فون نکالیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کے کو اپ لفٹ کرنے میں ایک بنیادی رول، کیونکہ امپریشن ہی ہے نا بیسکلی. اور امپریشن سے ہٹ کے بھی جتنے بھی آج کل سیل فون آ رہے ہیں وہ ابو 50,000 نہیں ہیں. تو جب آپ 50-60 ہزار روپے ایک سیل فون کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے 300-400 روپے کا یعنی 100-150 کا تو اچھا اسکرین پروٹیکٹر آ جاتا ہے. اور اگر آپ اس کے لیے بک کور میں، بیک پاؤچ میں، جو بھی آپ کا مزاج ہے، اچھا سا اس کا ایک پاؤچ لیں تو وہ آپ کو 250-300-400 میں پڑ جائے گا. تو 600-700 روپیہ لگا لیں تاکہ اس 50-60 ہزار یا لاکھ 1.5 لاکھ کے سیل فون کی پروٹیکشن ہو سکے. مگر ہمارا یہاں پہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اس فون کو نکالتے ہیں پبلک میں تو وہ آپ کی گرومنگ کا ایک حصہ ہے. لوگ اس کی حالت دیکھ کے بھی آپ کی طبیعت اور شخصیت کے متعلق اگر کوئی دیکھنے والا سمجھدار ہے تو اس کا اندازہ لگا لے گا. اس لیے اپنے سیل فون کو بھی اور اپنے جو آپ کا اس طرح لیپ ٹاپ ہے، جو چھوٹی چیزیں جو پبلک ڈسپلے میں آپ بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں انہوں نے لباس پہ بڑی توجہ کی ہوتی ہے، مگر جب ایئرپورٹ پہ فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں لاؤنج میں، جب اپنا وہ لیپ ٹاپ نکالیں گے تو اس کے اوپر عجیب و غریب سے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں. اس کو صاف کرنے کا ان کو سلیقہ نہیں آتا. میرے پاس ایک چھوٹا سا سپرے ہے، کلیننگ کٹ میں نے اپنے لیپ ٹاپ کی اپنے بیگ میں رکھی ہوتی ہے، لیپ ٹاپ کے بیگ کے اندر ہی. تو وقتاً فوقتاً میں نکال کے اس کی اسکرین کو صاف کرتا ہوں، اس کے کی بورڈ کو، سب چیزوں کو صاف کرتا ہوں، تاکہ ایک تو وہ صاف ستھرا رہے. میری طبیعت میں نہیں ہوتا کہ اگر وہ کوئی گندگی ہو تو پھر مزہ نہیں آتا، اس کو کریٹیوٹی میری اسٹاپ ہو جاتی ہے. اس لیے وہ چیزوں آپ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ، جس چیز کا بھی آپ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس کو بھی اپنی ذات کی طرح صاف ستھرا رکھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ آپ نہ صرف اپنی ذات بلکہ ارد گرد کے انوائرمنٹ میں جو چیز آپ سے کنیکٹ ہو جائے وہ صاف ستھری ہو جائے. بس یہ ذہن میں رکھ لیجیے اس کا کانسیپٹ. تو یہ چند ایک 10 ہیبٹس ہی میری اپنی ذاتی ہیں جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں، پھر آپ اس کو دیکھ لیجیے گا جیسے آپ مناسب سمجھیں. اب چند ایک کتابیں میں نے سوچا آپ کو ریکمینڈ کر دوں. ریکمینڈ کیا، بس آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ پرسنل گرومنگ کے حوالے سے کس قسم کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ اپنی پسند کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، مارکیٹ میں کسی اچھی بک شاپ پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گی یہ کتابیں. تو
تو آئیے چند ایک آپ کو کتابیں دکھاتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو لطیفے سے سٹارٹ کرتا ہوں. میں نے جو پروفیشنل گرومنگ پہ گوگل کیا، پروفیشنل گرومنگ بکس کے اوپر، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو کچھ کتابیں انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا. تو جب آپ پروفیشنل گرومنگ بکس کا لفظ گوگل میں ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کتابیں آتی ہیں کتے کی گرومنگ کی. 8 گرومنگ ٹپس، کیپ یور ڈاگ لکنگ گریٹ. اس طرح ڈاگ گرومرز مینو، یعنی پروفیشنل گرومنگ جب آپ گوگل میں ڈالیں گے تو اس سے مراد گوگل یہ سمجھے گا کہ کتے کی گرومنگ. اور اس میں جو لطیفے کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کتے کی گرومنگ پہ کتابیں پڑھیں گے تو جو کام کتے کی گرومنگ پہ کرتے ہیں اگر وہ آپ اپنی ذات پہ کرنا شروع کر دیں تو ایگزیکٹلی وہی پروفیشنل گرومنگ ہے. آپ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین ٹرمنگ کرنا، اپنے غیر ضروری بال ختم کرنا، نہا دھو کے نیٹ اینڈ کلین رہنا، اپنا ڈریس اپ ٹھیک رکھنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کتے کی ڈاگ گرومنگ کے اوپر جو ٹیکنیکس ہیں یا جو اس کے پروسیس ہیں ایگزیکٹلی وہی پروفیشنلز کی گرومنگ کے ہیں. تو یہ ایک لطیفے کا پہلو بھی تھا دلچسپ، میں نے سوچا آپ کو اس سے تھوڑا سا محظوظ بھی ہوں گے. تو اب جب ہم آگے چلتے ہیں کہ پروفیشنل گرومنگ انسانوں کے لیے اس پہ کتابیں کون سی ہیں. یہ دیکھ لیجئے، یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں، جان مولی کی ہیں. ڈریس فار سکسیس ہے، پھر انہوں نے خواتین کے ڈریس کے حوالے سے خاص کتاب لکھی ہے، بزنس کے حوالے سے. تو آپ یہ 3 ڈفرینٹ ٹائٹلز کے ساتھ ان کی کتابیں آئی ہوئی ہیں. ڈریس فار سکسیس تو ہے میرے پاس، باقی 2 نہیں ہیں. یہ میں پڑھتا رہا ہوں، کافی ارلی 90s میں اس کو میں نے پڑھا ہے. اس میں کس قسم کا آپ نے لباس پہننا ہے، اس کی کلر کمبینیشن، یہ بھی اس کی گرومنگ کا حصہ ہوتی ہے. اس طرح یہ بڑی اچھی ٹرمینالوجی ہے. ڈریسولوجی، یہ انڈین آتھر ہیں ندیتا پانڈے. انہوں نے دی سائنس آف پاور ڈریسنگ، کہ ڈریسنگ آپ کے کیریئر گروتھ میں، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں کیا رول پلے کرتی ہے. تو اس کے لیے جو بڑا شاندار جملہ انہوں نے استعمال، جو ٹرمینالوجی یوز کی وہ ڈریسولوجی تھی. تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی یہاں لوکل مارکیٹ سے بھی. اس طرح جوتوں کے حوالے سے، کس موقع اور مناسبت سے کون سا جوتا پہننا چاہیے، اور جوتوں میں کمفرٹیبل پوائنٹ آف ویو سے کہ کون سا جوتا آپ کو زیادہ جلدی تھکا دیتا ہے، کون سا جوتا آپ کی فزیکل انرجی کو مینٹین رکھنے میں رول پلے کرتا ہے. تو یہ ایک سیمپل کے طور پہ میں نے سوچا آپ کو، تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ گرومنگ کے سبجیکٹ میں کون کون سے ایریاز انہوں نے ڈسکس کیے ہوئے. اسی طرح یہ خواتین کے جوتوں کے حوالے سے سیپریٹ ایک کتاب ہے، یہ بھی گرومنگ کے حوالے سے ہے. یہ دیکھیں بیسٹ آف ایچ آر ہے. تو اس میں بھی ڈریس کا جو رول ہے آرگنائزیشنل سکسیس میں، بیسٹ ایچ آر پریکٹسز میں ڈریس کوڈ جو ہے گرومنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈسکس ہوا ہے. اس طرح ٹائی باندھنا بھی ایک فن ہے. ٹائی باندھنا جہاں ایک فن ہے وہاں پہ گرومنگ کا بھی بہت زیادہ رول ہے. کتنی قسموں کی ٹائیاں ہوتی ہیں، کون سی ٹائی کس وقت باندھتے ہیں، کون سی نوٹ کس موقع کے لیے ہوتی ہے، اس حد تک مائنیوٹ ڈیٹیلز میں یہ ساری کتابیں ڈسکس ہوتی ہیں. اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا تھا ایٹیکیٹس اور مینرز کے اوپر بھی کتابیں ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا. اس طرح کہ آپ کو بے شمار مارکیٹ سے بھی مل جائیں گی. یہ بچوں کے حوالے سے گڈ مینرز، یہ ٹین ایجرز کے حوالے سے گڈ مینرز اینڈ ایٹیکیٹس فار ایوری ڈے یوز. بہت ساری اسلامی کتابیں بھی اس طرح آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہیں ادب اور آداب کے حوالے سے. یہ کتاب خاص طور پہ میں نے سوچا آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا کہ پروفیشنل گرومنگ، پرسنل اینڈ پروفیشنل گرومنگ کے اوپر جو تھیولوجیکل پرسپیکٹو ہے، اسلام کیا کہتا ہے پرسنل اینڈ پروفیشنل گرومنگ کے اوپر. تو یہ کتاب ہے ڈاکٹر حافظ محمد سعد اللہ صاحب کی ہے، رسول عربی اور حسن کاری. یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو اس طرح سے کریں کہ اس میں ایک بیوٹی کریٹ ہو جائے. عام کام بھی جب آپ اس کو خاص توجہ سے کریں گے تو اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک کہہ لیجیے حسن کا پہلو ڈیولپ ہوتا ہے، وہی گرومنگ ہے. تو پرسنل گرومنگ یا پروفیشنل گرومنگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذات پر اس طرح سے توجہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ خامی ہے، نقص ہے، یعنی اپیرنس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہاں پہ آپ جیسے ہیئر کٹنگ کرواتے ہیں تاکہ بال خوبصورت نظر آئیں آپ کو،
نیل کٹنگ ہوتی ہے آپ کی، ناخن آپ کے جو کاٹتے ہیں، اسی طرح شوز پالش کرتے ہیں، کپڑے استری کر کے پہنتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساری گرومنگ کا حصہ ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر کام میں، کپڑوں میں کنگھی کرنے میں، برش کرنے میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، ان میں جب آپ محبت کے ساتھ توجہ کر کے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں تو یہی آپ کی گرومنگ بن جاتی ہے. اور یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. میں نے سوچا آپ کو یہ بھی انٹروڈیوس کروا دوں.